الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال رب أيقنت يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمين الكريم ونحن على ذلك ربنا الله لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہم تمامی اگلا سے گزارش ہے کہ بہت غور سے سنیں اور جو بات سمجھ میں نہ آئے یا تو خود آگے پوچھیں یا پرچہ بھیج دیں. دوسری بات یہ ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. آج مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہنے لگا ہے اور کہتا ہے کیا آپس میں اتفاق کی بات کرنی چاہیے اور کوئی اختلاف کی بات نہیں ہونی چاہیے. سمجھے نا؟ کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں. آپ لوگ کا کیا ہے؟ حالات اچھے نہیں ہیں. اتفاق کی بات ہونی چاہیے, اختلاف کی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے, بالکل حقیقت بات ہے. لیکن اتنا اتفاق نہیں ہونا چاہیے کہ بکری کو کتا کہا جانے لگے اور کتے کو بکرا کہا جانے لگے. اتفاق تو اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جو حق بات ہو, جو صحیح بات ہو, اس پر اتفاق ہونا چاہیے. اب وہاں مسئلہ کہ حالات اچھے نہیں ہیں. آج میں جہاں بیٹھا ہوں یہ محلہ چمن میں مسلمانوں کا کلیجہ ہے. کیا خیال ہے؟ مسلمانوں کا درمیان, مسلمانوں کا بیچ ہے. اور یہاں کے لوگ کہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں, بہت سمجھ کی بات کرنا چاہیے. اور میں جہاں پر رہتا ہوں وہاں کچھ 50 گھر مسلمان ہیں, 50 گھر یا 60 گھر مسلمان ہیں. اللہ نے بڑی کرم ہے, اللہ نے بڑی عزت دی ہے. یہ اس کا احسان ہے. اور آپ نظر اٹھا کے دیکھیے غریب نواز کی مدار جہاں ہے وہاں مسلمان, وہاں بھی مسلمان نہیں. وہی لوگ ہیں جو غریب نواز کے خلاف ہو. آپ آگے جائیے سرکار اعلیٰ حضرت کا محلہ دیکھ لیجیے تو وہاں بھی وہی لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے خاندان کے لوگ ہیں. کوئی ایسا دور رہا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت اکیلے رہے ہوں گے.
تو ایسا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، خوشی پڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بولیے حالات جیسے بھی ہوں، ہوگا کچھ نہیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہم لوگ مسلمان ہیں نا، تو جب مسلمان ہے تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے حالات جیسے بھی ہوں ہوگا کچھ نہیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم نے ہمارے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے نا، موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہینہ بھی مقرر ہے، دن بھی مقرر ہے، ٹائم بھی مقرر ہے، اور کنڈیشن بھی مقرر ہے کہ ہم کیسے مریں گے۔ لکھا ہوا ہے ہم مارنے سے مریں گے، یا بخار آنے سے مریں گے، یا کسی بیماری سے مریں گے، کون سی بیماری سے مریں گے، یہ سب لکھا ہوا ہے، تقدیر میں سب لکھا ہوا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ رب العزت کو انسان کے بنانے کا پلان ہوا، اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ میں بناؤں آدم کو، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جاؤ جبریل زمین سے مٹی لیا۔ جبریل امین علیہ السلام آئے زمین سے مٹی لینے کے لیے۔ زمین نے کہا السلام علیکم، زمین نے کہا وعلیکم السلام، کیا بات ہے جبریل؟ کہا میں آیا ہوں مٹی لینے کے لیے۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا اس سے انسان بنائے جائیں گے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا وہ انسان بنیں گے، پھر وہ کہاں رہیں گے؟ اچھے کام کریں گے جنت میں رہیں گے، خراب کام کریں گے جہنم میں جائیں گے۔ اچھا تو میری ہی اولاد ہے جنت میں جائے جہنم میں جائے، کیا آپ یہ پسند کریں گے؟ جاؤ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم واپس چلے جاؤ، مٹی نہ لے جاؤ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام واپس چلے گئے، پھر میکائیل کو بھیجا، پھر زمین نے واپس کر دیا، اسرافیل کو بھیجا، زمین نے واپس کر دیا، اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے ان کو اللہ کا واسطہ دیا۔ تو اسرائیل نے کہا جس رب کا واسطہ تو دے رہی ہے اسی رب کا واسطہ میں دے رہا ہوں کہ تم مجھے مٹی دے دے۔ تو زمین رونے لگی اور اسرائیل علیہ السلام نے مٹی لے لیا۔ جب مٹی لے کر کے گئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اسرائیل تم ہی آئے اور یہ 3 فرشتے نہیں لا پائے؟ کہا پروردگار اس نے مجھے بھی واپس کیا تھا، کہا تھا اللہ کا واسطہ ہے تم نہ لے جاؤ، تو میں نے کہا جس رب کا واسطہ تو دے رہی ہے کہ نہ لے جاؤ اسی رب کا واسطہ میں دے رہا ہوں، مجھے دے دے مٹی۔ تو وہ مجبور ہو گئی، کہا پھر کہا میں لے آیا، کہا پھر کہا وہ رونے لگی، کہا تمہیں رحم نہیں آیا؟ ارے کہا پروردگار رحم کرتا میں تو کیسے فرمانبرداری کرتا، تیرا حکم تھا مجھے لانا ہی تھا۔ کہا تو ایسا ہے اسرائیل یہ مخلوق جو بنے گی اس کی جان تم ہی نکالو گے۔ سنا آپ نے؟ یہ مخلوق جو بنے گی جو انسان بنایا جائے گا اس کی روح تم ہی نکالو گے۔ تو اسرائیل نے کہا پروردگار یہ کام میرے سپرد، جس کا بیٹا مرے گا مجھے کوسے گا، جس کا باپ مرے گا مجھے کوسے گا، جس کی ماں مرے گی مجھے کوسے گا، جس کا بھائی مرے گا مجھے کوسے گا۔ پروردگار لوگ ہم ہی کو کہیں گے، مجھے کو کوسیں گے، مجھے کو بددعا دیں گے۔ اللہ کہے گا ایسی ترکیب لگ جائے گی نہ کوئی تمہیں کہے گا نہ کوئی ہمیں کہے گا، سب آپس میں ایک دوسرے کو کہہ لیں گے، سب آپس میں ایک دوسرے کو کہہ لیں گے ارے وہ کورونا ہو گیا تھا مر گئے۔ کیا آپ کا ایمان یہ ہے کہ کسی بیماری سے آدمی مر سکتا ہے؟ جب اللہ لکھے گا موت تبھی مرے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ ایمان رکھو مضبوطی کے ساتھ کہ ہمارے موت کا ایک وقت مقرر ہے، میرے مرنے کا ٹائم مقرر ہے، میرے مرنے کا مہینہ مقرر ہے، اور میرے مرنے کی کنڈیشن مقرر ہے۔ اگر یہ
دیا گیا ہے کہ کنواں میں گر کے مریں گے تو جا رہے ہیں اندھیری رات دم سے گرے مر گئے، سمجھ گئے آپ؟ لکھا ہے وہ ہوتے رہے گا۔ اگر یہ ہے کہ سانپ کاٹے گا تو سانپ کاٹے گا، دنیا کہے گی میں نے کہا تھا ادھر نہ جاؤ، جنگل ہے وہاں سانپ وغیرہ رہتے ہیں، لیکن یہ چلے گئے، کاٹ لیا مر گئے۔ اب کوئی کہے گا اسرائیل کو کاٹ لیا مر گئے۔ میں نے کہا تھا کہ نہ جاؤ، سیلاب کا زمانہ ہے، ندی گہری ہے، لیکن یہ لڑکے مانتے نہیں، کیا بتائیں ہم؟ چلے گئے، پھر پھسل گئے، ڈوب گئے، مر گئے۔ موت تو آئی رب کی عنایت سے، رب کے چاہنے سے، مگر بہانہ بنا ڈوب جانا، بہانہ بنا سانپ کا کاٹنا، بہانہ بنا کورونا کا ہونا، بہانہ بنا ٹی وی کا ہونا، بہانہ بنا کینسر کا ہونا، بہانہ بنا پیٹ کا درد، بہانہ بنا بخار، کوئی نہ کوئی بہانہ بن گیا۔ سمجھ گئے نا آپ؟ جب آپ کا یہ ایمان ہو گیا کہ میری کنڈیشن مقرر ہے مرنے کی، میرا وقت مقرر ہے مرنے کا، میرا وقت مہینہ مقرر ہے مرنے کا، تو مسلمانوں بے ایمانوں سے دوستی کرو گے یہ سوچ کر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ بے ایمانوں سے دوستی کرو گے یہ سوچ کے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ اگر دشمن پیغمبر کے ساتھ تمہاری موت ہوئی اور فرشتے نے رپورٹ لگا دیا کہ دشمن کے ساتھ لاش پائی گئی ہے، دشمن کے دوستی میں مرا ہے، تو بتاؤ نتیجہ ہوگا مرنے کا۔ لہذا سنو، حالات چاہے جیسے ہوں کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو میرا رب کرے گا، جو میرا رب چاہے گا، جو میرے سردار چاہیں گے، جو میرا نبی چاہیں گے، جو مالک و مختار چاہیں گے، جو رحمت پروردگار چاہیں گے، جو اللہ کے محبوب چاہیں گے، اور نمبر 1 پہ جو اللہ چاہے گا۔ اللہ کے چاہنے سے سرکار چاہیں گے، اللہ کے چاہنے سے بزرگان دین چاہیں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ موت جبھی آئے گی جب پروردگار چاہے گا۔ جب یہ لکھ دیا گیا کہ موت کا وقت مقرر، موت کی کنڈیشن مقرر، موت کے حالات مقرر، تو یہ سوچ کر کے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، لہذا مل کے رہنا چاہیے، ادھر کی مطلب بات زیادہ اختلاف کی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، یہی کرتے کرتے تو ہمارے نوجوان نبی کے دشمن بننے لگے۔ برا نہ مانیے، برا نہ مانیے، ہمارے نوجوان جو ہے جو کل تک 11ویں کرتے تھے 11ویں کو حرام کہنے لگے، جو کل تک انگوٹھا چومتے تھے انگوٹھا چومنے کو جہالت کہنے لگے، جو کل تک بزرگوں کے یہاں جاتے تھے بزرگوں کے یہاں جانا شرک کہنے لگے، جو کل تک مخدوم صاحب کے یہاں جاتے تھے مخدوم کے یہاں جانا شرک کہنے لگے۔ یہی سوچتے سوچتے کہتے کہتے کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ اگر ہم انہیں سمجھائے ہوتے کہ دنیا میں سب سے خراب مذہب وہابی ہے اور اہل حدیث ہے، یہ ایسے مذاہب ہیں جن کو یہودیوں نے بنایا ہے، نصرانیوں نے بنایا ہے، مجوسیوں نے بنایا ہے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے تاکہ مسلمان کمزور ہو جائیں، یہ مذہب اس لیے بنائے گئے ہیں۔ ورنہ صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی جس مذہب پہ تھے اس مذہب کے خلاف جانے کا کیا مطلب؟ اس مذہب کے خلاف جانے کا کیا مطلب؟ سمجھ گیا؟ لہذا اے مسلمانوں یہ ذہن کے کوشش سے نکال دو، بلکہ یہ ذہن رکھو کہ حق بات بیان کرنی چاہیے، چاہے زندگی میں اکیلا رہے آدمی، چاہے زندگی میں اکیلا رہے، مگر حق بات بیان کرنی چاہیے۔ اگر آپ حق بولو گے، حق سوچو گے، حق پر چلو گے تو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے نبی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور فرشتے تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہارے تمام مددگار ہوں گے، اور حق کے دامن کو چھوڑو گے کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اگر ضرورت اس بات کی ہے کہ حق بات پر ہی عمل کیا جائے۔ آج آپ کہتے ہو بڑا حالات اچھے نہیں ہیں، آگے دیکھو حالات کے حالات کا جائزہ لیجیے۔ حضرت سرکار سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لیا ہے، صحابی ہیں، اسلام لیا ہے، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اسلام لیا ہے۔ ان کے لوگوں نے
ان کے محلے کے لوگوں نے، ان کے علاقے کے لوگوں نے، ان کے دوست احباب نے ان کے کپڑے اتار دیے، کپڑے اتار لیے اور آگ بچھایا۔ آگ، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے بڑے غور سے سنیں، آگ بچھایا، عمار کو آگ کے اوپر لٹا دیا۔ کس پر لٹا دیا؟ آگ کے اوپر عمار کو لٹا دیا، نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ۔ نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، آگ بھڑک رہی ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، چربی گل گل کر کے آگ کے اوپر گر رہی ہے۔ کیا ایسا آج چمن گنج میں کسی مسلمان کے ساتھ ہوا؟ کانپور میں کسی مسلمان کے ساتھ ہوا؟ میں کہتا ہوں ہندوستان میں کسی مسلمان کے ساتھ ہوا؟ کچھ دبنگوں نے ضرور مسلمانوں کے ساتھ کچھ بدتمیزیاں کی، اس بات کو مانا جائے گا، کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن بہرحال اکثریت نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں کی؟ تو آپ ذرا غور کیجیے، لگا دیا، نیچے آگ اوپر آگ، بیچ میں حضرت عمار ہیں، آگ جل رہے ہیں، چربی گل گل کے آگ پہ گر رہی ہے اور اللہ اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اچانک میری سرکار کا گزر ہو گیا۔ بالکل صحیح حدیث سنیے آپ، اچانک سرکار کا گزر ہو گیا۔ سرکار دو عالم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمار نے دیکھا کہ سرکار آ رہے ہیں، سمجھ گیا، آ رہے ہیں۔ حضرت عمار نے سلام کیا لرزتی ہوئی آواز میں، جب سلام کیا لرزتی ہوئی آواز میں تو سرکار نے دیکھا قوم تو بڑے انداز میں ان کو سلام کر رہا ہے۔ سرکار نے گھوم کے دیکھا تو دیکھا کہ عمار تڑپ رہے ہیں، عمار تڑپ رہے ہیں، اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حضرت عمار کہتے ہیں میرے آقا میں نے ان کا کوئی جائیداد نہیں چھینا، میں نے ان کو گالیاں نہیں دی ہیں۔ مسلمانوں آج تو گالی دینا آدمی نے فیشن بنا لیا، باپ بیٹے کو دیتا ہے، بھائی بھائی کو دیتا ہے، ذرا سا گلاس کٹ سے ہوا اور گلاس میں پیر گیا اور ادھر چلا گیا تو گلاس کو گالی دے دیا، سمجھنا، ذرا سا دروازہ بند کیا اور آواز زیادہ پیدا ہوئی، آواز کو گالی دے دیا۔ یہ زبان بنی ہے اللہ کی تعریف کے لیے، قیامت کے دن اگر یہ زبان غلط استعمال ہوگی تو آپ کے قینچی سے کاٹی جائے گی اور اس زبان سے حساب لیا جائے گا۔ وہی بولو جو جائز ہے، وہ نہ بولو جو ناجائز و حرام ہے۔ گالی دینا حرام ہے، گناہ ہے، قطعی قطعی گناہ ہے، قطعی قطعی حرام ہے۔ چاہے آپ اپنے دوست کو مذاق میں گالی دیجیے، آپ تو مذاق میں لوگ گالی دینے لگے اور بڑے خراب خراب گالیاں مذاق میں دیتے ہیں، وہ بھی ہنس کے، وہ بھی دوسرا دوست بھی گالی دیتا ہے ایسے، سمجھنا، عجیب حالات ہیں۔ مسلمان کو مسلمان رہنا چاہیے نا، نہ کہ مسلمان کو مجانے کام ہو جانا چاہیے، سمجھ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے کان کی حفاظت کرو، یہ سب تمہارے گناہوں کے اوزار ہیں۔ اسی لیے وضو میں کلی کا حکم دیا گیا ہے اور چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے، پیر دھونے کا، ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے، مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیر دھونے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ یہی اوزار ہے گناہ کرنے کے، اور یہ گناہوں سے پاک ہو جائے تو قیامت کے دن تم چمکدار ہو جاؤ۔ سرکار سے پوچھا گیا آپ کی امت بہت زیادہ ہے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ سرکار نے فرمایا اگر کہیں گھڑساری ہو، استبل ہو، اس میں گھوڑے بہت بنے ہوں، کسی کا گھوڑا ایسا ہو جس کی پیشانی چمک رہی ہو، کسی کا گھوڑا ایسا ہو جس کے چاروں پیر چمک رہے ہوں، تو گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کو پہچان لے گا، کہاں پہچان لے گا، کہا بس اسی طرح ہماری امت کے لوگ جو ہیں وہ وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چہرہ چمکتا ہوگا اور میں پہچان لوں گا۔ ہماری امت خرم مہاجرین ہوگی، ہماری امت کا چہرہ آفتاب کی طرح، چاند کی طرح چمکتا ہوگا، میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ یہ گناہوں کے اوزار ہیں، لہذا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا
کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، گناہ کو گناہ رہا، باقی بات میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، باقی بات میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اور جھگڑا یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ دشمنی کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ سخن ہوتا ہے درے بے بہا، سخن والی بات، ایک بات وہ ہوتی ہے جو بیش قیمت موتی ہوتی ہے، آدمی بڑی دلچسپی سے سنتا ہے، دل اس کا خوش ہو جاتا ہے۔ یک سخن ہوتا ہے دے آتش لگا، ایک بات ایسی ہوتی ہے جو تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے، آدمی سوچتا ہے اسے گولی مار دے، اس نے مجھے ایسا کہہ دیا ہے، سمجھ گیا؟ لہذا وہ بولو جو درے بے بہا ہو، وہ نہ بولو جو دے آتش لگا ہو، جو آگ پیدا کر دے ایسی بولی نہ بولو، بلکہ وہ بولی بولو، چاہے گھر میں رہو، چاہے دوست میں رہو، چاہے عوام میں رہو، وہ بولی بولو جو موتی کی طرح ہو، بولی نکلے تو دل باغ باغ ہو جائیں، ایسی بولی بولنی چاہیے۔ محبت کے ساتھ رشید پڑھیے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ پہ لیٹے، یہی بول رہے تھے نا، آگ پہ لیٹے ہوئے اور چربی گلگل کر کے اس میں گر رہی ہے، سرکار گزرے، سرکار کو انہوں نے سلام کیا، سرکار نے ان کو دیکھا، کہا سرکار میں نے ان کو گالی نہیں دی ہے، یہیں سے قرات سنے تھے نا، سرکار میں نے ان کو گالی نہیں دی ہے، میں نے ان کی کوئی جائیداد بےمانی نہیں کی، میں نے ان کو مارا نہیں، میں نے کچھ غلطی نہیں کی، ان کی نگاہ میں میری غلطی یہ ہے کہ میں نے آپ سے محبت کر لی ہے، آپ کا کلمہ ہے۔ اب جواب سنیے ان کا، عمار کا، اے میرے آقا سنیے، یہ تو ایک جسم ہے جو آپ کی محبتوں میں آپ کے نام پر چل رہی ہے، خدا کی قسم اگر کروڑوں جانیں ہوتی، کروڑوں جسمیں ہوتی تو میں آپ کے نام پہ قربان کر دیتا، جس کو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے نے فرمایا ہے کہ فرمایا اس کو نظم کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مساعدہ باللہ، نعرہ سیرِ سنت، نعرہ سیرِ رضا، نعرہ سیرِ کانپور، نعرہ سیرِ کانپور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دلوں جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، اب سرکار چلے جائیں گیٹ کر کے تو حضرت عمار کی کتنی مایوسی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اہل حدیث یہ کہتا ہے نبی ہوں یا ولی ہوں، کسی کو کوئی اختیار نہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں، سب کنڈم، جو کچھ ہے سب اللہ۔ آپ بتاؤ دنیاوی منزل پہ ہم آتے ہیں، اگر دنیا کا وزیر اعظم یا مکھ منتری اگر افسر کو اختیار نہیں دے گا تو افسر دنیا کیسے چلائے گا؟ چلا پائے گا؟ جلدی بولو، اختیار دینا ہے نا۔ اللہ رب العزت اختیار کیوں نہیں دے گا؟ کیا اللہ کو یہ ڈر ہے کہ ہم اختیار دے لیں تو کہیں ہمارے اوپر حاوی نہ ہو جائے؟ اہل حدیث کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے پاور نہیں دیا کہ اگر ہم پاور دے دیں گے تو محمد میرے اوپر حامی ہو جائیں گے، اس لیے اللہ نے کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی کو پاور نہیں دیا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ نے جتنا پاور اپنے نبیوں کو دیا ہے، جتنی قوت دی ہے، وہ ساری قوتیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ قوت میرے رب کے پاس ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے اہل حدیث کا کہنا یہ ہے اللہ کے سوا کسی کو کوئی پاور نہیں، کسی کو کوئی طاقت نہیں،
किसी को कुछ नहीं। अब आप बताओ अगर अल्लाह के सिवा किसी को कोई ताकत नहीं है तो इंजीनियर कौन बनाता है? क्या अल्लाह बनाता है? बोलो जल्दी से, इनसे पूछो। डॉक्टर कौन बनाता है? क्या अल्लाह बनाता है? क्या क्या बैठे हैं अल्लाह तो मुझे डॉक्टर बना दे? हम अगर जाएंगे दूसरे को पावर वाला समझना पड़ेगा तो हम मुशरिक हो जाएंगे। लिहाजा मुझे तो डॉक्टर बना दे, मैं नहीं चाहता हूँ किसी और से मदद लूँ, मैं तो तुझी से मदद लेना चाहता हूँ, तू मुझे वकील बना दे। हम किसी दोस्त की मदद नहीं लेना चाहते, तू ऊपर से जो है 1 करोड़ बरसा दे। हम किसी की मदद नहीं लेना चाहते, हम किसी की मदद नहीं लेना चाहते, तू रजिस्ट्री करा के हमारे मकान की भेज दे आसमान से। हम किसी की मदद नहीं लेना चाहते, कहाँ जाए वकील के पीछे पीछे लगे। अल्लाह ताला तू सारा काम मेरा कर दे। बोलो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर वसीले के आदम और हव्वा को बनाया और ईसा को बनाया, फिर उसके बाद बगैर वसीले का काम धर्म। पानी बरसाता है अल्लाह वसीले से, रोजी देता है अल्लाह वसीले से, हवा चलाता है वसीले से, धूप निकालता है वसीले से, सूरज निकालता है वसीले से। बड़े बहुत सुनिए, निजामे कायनात चलाता है वसीले से। कौन चलाता है? अल्लाह के आदर से फरिश्ते चलाते हैं। अल्लाह के आदर से फरिश्ते चलाते हैं। बड़े बहुत सुनिए, अब ये अहले हदीस का कहना क्या है? अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, सब मोहताज हैं, सब बेकार हैं, सब कलम हैं। हम तो भाई सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। इनसे पूछो जब तुम अल्लाह को मानते हो नौकरी करनी चाहते क्यों? तुम जब अल्लाह को मानते हो तुम दुनिया वालों से ताल्लुक रखते क्यों हो? इसलिए दुनिया वालों से ताल्लुक रखोगे तो मदद लेनी पड़ेगी। अरे कुरान अजीम में इनसे पूछो कहीं कोई ऐसा जुमला हो कुरान का जिससे खतना साबित हो तो बताओ। कुरान पाक में खतने का बयान कहीं है ही नहीं। अहले हदीस को खतना कराना नहीं चाहिए। बिना वजह शरीयत के खिलाफ काम करते हैं, कुरान के खिलाफ काम करते हैं, हदीस के खिलाफ काम करते हैं और शरीयत के खिलाफ काम करते हैं। कुरान में कहीं खतने का बयान है ही नहीं, और अगर है तो वो दिखा दे नहीं। समझना? अब तकरीर में साहिब दूसरे साहिब हो गया, दूसरे बात हो गया। सही है ना? अहले हदीस क्या कहता है? कोई किसी को कोई इख्तियार नहीं, किसी नबी को कोई ताकत नहीं, किसी नबी को कोई पावर नहीं। अब अपने नबी का पावर देखो। सरकारे दो आलम देखा कि अम्मार आग में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए थे। कहाँ डाले गए थे? आग में डाले गए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में गए तो अल्लाह ने आग से कहा या नारो कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तू ऐसे ही ठंडी हो जा जैसे हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा या नारो कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तू मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा और इस तरह से ठंडी हो जा, सलामती के साथ ठंडी हो जा। कुल्ला या नारो कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह फरमाता है हमने कहा ए आग तू ठंडी हो जा सलामती के साथ इब्राहिम पर। सलामती इसलिए इरशाद फरमाया अल्लाह ने कि इतनी ठंडी न होना कि बिल्कुल तेरा वजूद खत्म हो जाए, बल्कि तू सलामत रहना, तू आग है आग रहना, मगर इब्राहिम को तकलीफ न पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम को तकलीफ न पहुंचाना। वो आग रही, लोग कहते हैं फूल बन रही आग, फूल बन जाएगी तो उसमें तो हम भी रह लेंगे, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या खास बात है? आग रही मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें आराम के साथ रहे, कोई तकलीफ नहीं हुई। वहाँ तो अल्लाह का फरमान देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए, और यहाँ अपने नबी का पावर देखिए। मेरे नबी फरमाते हैं या नारो कूनी बर्दम व सलामन अला अम्मार इब्ने यासिर कमा कुंते बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तू ऐसे ही अम्मार पर ठंडी हो जा जैसे तू इब्राहिम पर ठंडी हो गई थी, ऐसे अम्मार पर ठंडी हो जा। फौरन आग ठंडी हो गई। बोलो मेरे नबी को ताकत है कि नहीं? इस हदीस ने वहाबियों के अकीदे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, है ना? अहले हदीस के अकीदे को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को पावर दिया है अपने। और सुनिए, अगर
اولیاء کرام کو, پیغمبران اسلام کو اگر پاور نہ ہوتا تو ہم اللہ رب العزت کے پاور کو کیسے سمجھتے, کیسے سمجھتے؟ نبی کے پاور سے میں نے اللہ کے پاور کو سمجھا ہے کہ جب اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, جب ان میں اتنی طاقت ہے تو میرے پروردگار میں کتنی طاقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت کے ساتھ مجھے کام کرنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی الکرم وآلہ کرام بارک وسلم. تو یہ لفظ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں, سمجھ گئے آپ؟ اختلاف کی بات نہیں کرنی چاہیے, جو بھی معاملات اچھے نہیں ہیں سب کو مل کے رہنا چاہیے, مومن کو مل کے رہنا چاہیے, سب کو مل کے رہنا چاہیے, مومن کو مل کے رہنا چاہیے. مومن کو مل کے رہو گے تو مومن کے ساتھ فرشتے رحمت کے ہوتے ہیں. مومن کے ساتھ کون فرشتے ہوتے ہیں؟ رحمت کے ہوتے ہیں. اور مومن کی مدد قدرت کرتی ہے, غیر مومن کی مدد قدرت نہیں کرتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ مومن کے ساتھ رہو گے تو رب کی مدد ہوگی اور رب العزت کے فرشتے, رحمت کے فرشتے مدد کریں گے, سارے لوگ مدد کریں گے. ایمان سے تعلق رکھو گے سارا مدد ختم, سارا مدد ختم. سمجھ گئے نا؟ اور دیکھیے دوسرے بات میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ کرام بارک وسلم. جنگ موتا ایک جنگ ہوئی ہے اور بہت بڑی جنگ ہوئی ہے. سارے عیسائیوں نے یہ طے کیا کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے. کیا طے کیا کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے؟ 1 لاکھ سے زیادہ عیسائی اکٹھا ہوئے, 1 لاکھ سے زیادہ عیسائی اکٹھا ہوئے اور حملے کی تیاری کی. اللہ کے محبوب نے 3000 صحابہ کی فوج تیار. 3000 کی فوج تیار کی. ایک طرف 1 لاکھ سے زیادہ ہیں, ایک طرف 3000 ہیں. ایک آدمی پر کتنے پڑے سمجھنا, بڑے بہت سنیے. 3000 فوج سرکار نے تیار کی. ان کے پاس ڈھنگ کے تلوار نہیں, ان کے پاس ڈھنگ کی تیریں نہیں, ان کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں, ان کے پاس ڈھنگ کی کوئی چیز نہیں ہے نا, اور بھوکے ہیں, کھانا بھی نہیں. اور وہ چھرار فوج ہے, تیز تلوار فوج ہے, 1 لاکھ سے زیادہ ہے. دیکھنے کے بعد ڈر لگتا ہے. تلواریں چمچما رہی ہیں, تیروں کی انیاں جو ہے چمچما رہی ہیں, اور جناب علی چلے آ رہے ہیں طوفان کی طرح سے. صحابہ کرام نے گھیر لیا. 3000 فوج نے 1 لاکھ سے زیادہ فوج کو گھیر لیا. اتنا مارا کہ 3000 میں سے کئی ہزار کو قتل کر دیے گئے. کل 8 صحابہ قتل ہوئے. کتنے قتل ہوئے؟ 8 صحابی شہید ہوئے. کل 8 صحابی شہید ہوئے اور ان کے ہزاروں عیسائی قتل ہو گئے, ہزاروں قتل ہو گئے. اور میدان چھوڑ بھاگ کھڑے ہوئے. مسلمانوں کی فتح ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فتح ان لوگوں کو ہوئی کہ ہم اکیلے رہیں گے مگر مومن بن کے رہیں گے, ہم اکیلے رہیں گے مگر نبی کے بن کے رہیں گے, ہم اکیلے رہیں گے مگر سرکار کے بن کے رہیں گے, ہم کسی نبی کے دشمن سے دوستی نہیں کریں گے, ہم کسی نبی کے مخالف سے تعلق نہیں رکھیں گے. سمجھ گئے آپ؟ اب بتاؤ وہ خطرناک دور تھا کہ یہ خطرناک دور, وہ کتنا خطرناک دور تھا. سمجھوتا تو صحابہ کو کرنا چاہیے, سمجھوتا تو سرکار کو کرنا چاہیے, مگر صحابہ کے کردار نے, سرکار کے کردار نے, کربلا والوں کے کردار نے یہ ہمیں سبق دے دیا ہے کہ ہم غلط سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. ہم اپنا گھر دے سکتے ہیں, ہم اپنی جان دے سکتے ہیں, ہم اپنا مال دے سکتے ہیں, مگر ایمان سے ہم سمجھوتا اور دوستی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کے ساتھ مجھے بات کریے. سیدنا مولانا وآلہ کرام بارک وسلم. اہل حدیث کا ایک خیال ہے دعا مانگنے سے کیا فائدہ, دعا مانگنے سے کیا فائدہ ہے؟ کیا اللہ بولنا ہے کیا اللہ کہہ رہا ہے کیا اللہ جو ہے
وہ دیکھتا نہیں ہے کیا اندھا ہے کیا معاذ اللہ، کیا اللہ سنتا نہیں ہے، کیا اللہ جانتا نہیں ہم کو کیا ضرورت ہے، ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت، ہمیں ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت. یہ سب جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سب پہلے کہتے ہیں کیا کرتے ہیں. مسلمانوں یہ اتنا خراب مذہب ہے، اتنا خراب مذہب ہے اہل حدیث کا کہ اتنا خراب مذہب پنڈت کبھی نہیں ہے. سمجھے آپ؟ اتنا خراب مذہب جو ہے کسی غیر مسلم کبھی نہیں ہے. ہاں، اور غیر مسلم تو خراب نہیں ہے لیکن ان سے زیادہ خراب ہے. آپ کو ان سے زیادہ کیوں خراب نہیں ہے؟ ان سے زیادہ اس لیے خراب ہے کہ ہم پنڈت کے ساتھ زندگی گزار دیں. آپ بتاؤ کبھی آپ مندر جاؤ گے پوجا کرنے؟ کتنے لوگ بزنس کرتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دوستی بھی ہے، کرتے بھی ہیں، لیکن نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اتنے دن سے ہماری تمہاری دوستی ہے، ہم تو مخدوم صاحب کے یہاں گئے تھے، ہم تو خواجہ صاحب کے یہاں گئے تھے، تم بھی ذرا چلے چلو ہمارے مندر میں. کبھی کسی غیر مسلم نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا. تم بھی چلے چلو ہریانہ، تم بھی چلے چلو یہاں کیا نام پنکی، تم بھی چلے چلو یہاں پرمٹ، کبھی کہا کسی نے؟ نہیں کہا. سمجھ گیا؟ اس لیے ان کے ساتھ کاروبار کرنے میں، ان سے ملنے جلنے میں تمہارے ایمان کا خطرہ نہیں ہے. یہ کبھی تمہیں پوجا کی دعوت نہیں دیں گے، یہ کبھی تمہیں جو اس کی دعوت نہیں دیں گے کہ مندر چلو، لیکن وہابی کے ساتھ تھوڑے دن رہ لیجیے اور جماعت کی دعوت دے دے گا. سمجھے گا؟ اور لے جائے گا نماز، لے جائے گا نماز سکھائے گا. سمجھ گئے گا؟ تحیات سکھا دے گا، درود سکھا دے گا، بزرگوں کا دشمن بنا دے گا، میلاد کا دشمن بنا دے گا، فاتحہ کا دشمن بنا دے گا، ہر اس چیز کا دشمن بنا دے گا جس کو اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کے لیے ضروری قرار دیا ہے. ہر اس چیز کا دشمن بنا دے گا جو اولیاء کرام نے کیا، جو صحابہ نے کیا، جو مصطفیٰ جان رحمت نے کیا. یہ وہابی اہل حدیث ہر اس چیز کا دشمن بنا دے گا کہ جس سے تمہارے دل میں